حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، لیکن دین ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، دین ہمیں طریقہ سکھاتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو اس طرح جب یہ شوق تو ہے لیکن اس میں ایک الگ چیز شامل ہو جاتی ہے، وہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر والے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز ٹھیک نہیں ہے، کوئی اس کا انتظام کریں جو نیچے اگر سن رہے ہیں کوئی جائے ان کے پاس، آواز میں گونج ہے بہت زیادہ۔ یہ ہے اصل تبلیغ والا۔ یہ بابا کیا کہہ رہا ہے؟ مافام کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام چلے گا، کوئی اور طریقہ ہے؟ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہوگا تو وہ قبول نہیں، آخرت کی ناکامی۔ آخرت کی ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ یہ ہے کامیابی ناکامی کا مطلب جو میرا اللہ بتا رہا ہے موت کے بعد۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو تم کامیاب ہو، اور اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو تم ناکام ہو۔ پھر اس ناکامی کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ الیکشن جیت گیا اور الیکشن ہار گیا۔ جب کسی شخص کی ناکامی کا اعلان ہوگا، جب اس کی گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، تو پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان بن فلان یا فلانۃ بنت فلان، فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا یہ نام ہو، قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئی، وشقی شقا، یہ ناکام ہو گیا۔ ہتھکڑی یہاں لگتی ہے، ہاتھ پکڑ کے یہاں لگاتے ہیں، ایک ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کی پولیس اس کو کیسے ہتھکڑی لگائے گی؟ مجھے دیکھو صاحب، ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یوں کرے گا، اس کا یہ جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا، اور یہ ابھی ابتدا ہے، اور آگے آگ ہے جس سے روزانہ بھڑکایا جاتا ہے، اور جس میں سے سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے نکلنے والی آگ پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور اس کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو پوری کائنات، پوری زمین کڑوی ہو جائے گی، کوئی چیز میٹھی نہیں ہوگی۔ ان کے کرتے بھی اب لے نہیں ہیں، سرابیلہم من قطران، اب تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، ثیاب من نار، کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، کرتے بھی آگ کے ہوں گے، تغشی وجوہہم النار، چہروں پر بھی آگ کی ٹوپیاں ہوں گی، اور اذ الاغلال فی اعناقہم، گلے میں بڑے بڑے لوہے کے طوق ہوں گے، لہم من جہنم مہاد، ان کے بستر بھی انگاروں کو اکٹھا کر کے بستر بن جائے گا، ان کے کمرے نارن احاط بہم سرادقھا، آگ کی دیواروں سے کمرے بنائے جائیں گے، اور فی عمد ممددہ، آگ ہی سے ان کے پلر بنائے جائیں گے، اور انہا علیہم موصدہ، اوپر چھت بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک الذی یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، میرا اللہ پھر آخر میں کہتا ہے یہ ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اس ناکامی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، بچ جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کا وزن بڑھ جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت کے جوڑے پہناؤ، جنت کے کنگن پہناؤ۔ یہ گیا تھا 5 فٹ 5 فٹ 5.5 فٹ، لیکن جب اعلان ہوگا اللہ نکلتا ہے دور تک کام کرنے کے لیے، تو یوں اس کا قد چڑھے گا اوپر اور 130 فٹ پہ جا کے اس کا قد کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو 130 فٹ کا پیدا فرمایا، تو اس کا قد بھی 130 فٹ پر جا کر مکمل ہوگا۔ جنت کی اللہ نے ہماری اماں کو حوا علیہ السلام 130 فٹ، آدم علیہ السلام 130 فٹ، 60 ہاتھ اور ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، شرعی ذراع کو 25 انچ کا دیا گیا ہے پیمانہ، تو 130 فٹ پر اس کا قد جائے گا۔ داڑھی ختم، داڑھی دنیا میں ہے، آخرت میں داڑھی کوئی نہیں ہے، یہاں نہیں رکھی وہاں رکھنی پڑ گئی تو پتہ کوئی نہیں، لیکن یہ صرف دنیا میں ہے، آگے نہیں ہے۔ جسم کے بال ختم، اجرت شیشہ، پورا جسم شیشہ، امرت داڑھی غائب، ہلکی ہلکی مونچھیں، ہلکی ہلکی سبزی نظر آئے گی، یہ بال آنکھوں کے اوپر بھویں خوبصورت کمان کی طرح، یہ بال آنکھوں کے اوپر، یہ جن کو پلکیں ایسے لمبے لمبے عقاب کے پر کی طرح، اور اکحل آنکھوں میں سرما اللہ لگائے گا، ہاں ہم خود نہیں لگائیں گے، اللہ لگائے گا، یہ نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے لگائے گا، کون، اور آنکھوں میں سرما، اور آنکھ موٹی اور آنکھ حسین اور آنکھ خوبصورت، اور آواز داؤد علیہ السلام کی، دل ایوب علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کی، قد آدم علیہ السلام کا، اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، سرخ چمکتے چہرے، سرخ اور سفید، سینہ کھوٹ سے پاک، پیٹ پاخانے سے پاک، ایک چشمے سے پانی پئیں گے، اس چشمے سے پیٹ کا پاخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا غصہ، حسد، بغض ختم، اور پھر دوسرے سے وضو کریں گے، چہروں اور اللہ کے نور کی تجلی پڑے گی، چہرے تر و تازہ، چشمہ نہیں لگے گا، بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، بھوک نہیں آئے گی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، ٹائم کو فنا کر دیا جائے گا، موت کو موت دے دی جائے گی، صرف جیسے اللہ حی قیوم ہے ایسے بندہ حی قیوم ہوگا۔ اللہ خط لکھے گا، اپنے بندے کو خط آئے گا، فرشتہ خط لے کر آئے گا، لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم، سبحان، یہ خط ہے عزیز و رحیم رب کی طرف سے اس بندے کی طرف کہ جو وہ بندہ بھی اب عزیز و رحیم بن چکا ہے۔ یہ حی قیوم رب کا خط ہے، حی قیوم بندے کے نام۔ یہ ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور پھر میرے رب کے مہمان خانے کا دروازہ کھلے گا، اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کا فرشتہ رضوان ہمارا استقبال کرے گا، اور پھر اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے، نیچے سے لے کر اوپر تک درجات ہی درجات ہیں، اور یہاں کامیابی کی تصویر اللہ دکھائے گا کہ زندگی کی ہر نعمت موجود ہے، لذت موجود ہے۔ اس 5 فٹ کے قد میں نہ جنت کی نعمتوں سے نفع، ایک عرب نوجوان کہنے لگا 5 فٹ کا ہی کافی ہے، زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا جنت، تم تو کھجوریں کھاتے ہو نا، ہم لوگ آم شوق سے کھاتے ہیں، تم لوگ کھجوریں شوق سے کھاتے ہو، تو اگر تو 5 فٹ کی جنت میں چلے گئے تو جنت کی کھجور کا ایک دانہ 25 فٹ کا ہے، تیرے سر پہ ایک ہی گر گیا، تیرا کم تو ہو گیا، 25 فٹ کا دانہ سر پہ گرے تو کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا ایک دانہ تیرے سر پہ گرے گا، تیرا کام بڑھ گیا ہونا۔ اور ویسے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جو اللہ نے ایمان والوں کی بیویاں پیدا فرمائی ہیں ان کا قد 130 فٹ ہے، 5 فٹ کا مولانا عباد اللہ چلا گیا تو جیب میں ڈال لی، پھر ڈھونڈتی پھرے گی میرا مولانا کدھر گیا، تبلیغ تو بڑی کرتا تھا، گشتیں بھی بڑی کرتا تھا، غائب کہاں ہو گیا۔
وہ تو 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 اور 100 جوڑوں کا یہ ایک کرتے کا وزن ہے، 100 جوڑوں کا وزن کوئی نہیں، کیونکہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے۔ آخری جوڑا بدن کو چھپاتا ہے اوروں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ مرد کے دے گا 100 جوڑوں میں اپنی بیوی کے جسم کو چمکتا ہوا شیشے کی طرح دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 130 فٹ لمبا قد ہے اور 130 فٹ ہی لمبے بال ہیں، 130 فٹ لمبے بال۔ جب یوں کرتی ہے تو اس کے بال جب حرکت کرتے ہیں تو ساری جنت میں روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جاتی ہیں، جیسے بجلی نہیں چمکتی آسمان، ایسے جب وہ اس کے بال کبھی یوں لہرائیں گے کبھی یوں لہرائیں گے، جیسے یہ ہوا چل رہی ہے تھوڑا سا وہ سر بھی ہلا دے تو کبھی یوں اور کبھی یوں، تو یوں لگے گا کہ جنت میں کروڑوں بجلیاں چمک رہی ہیں، مختلف رنگوں کی چمک رہی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جب وہ ایک قدم اپنے خامند کی طرف اٹھاتی تو ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی، ایک قدم، صرف ایک قدم۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھ کے سب کے کلیجے پھٹ جاتے اور وہیں سب زندگی کی بازی ہار جاتے، کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کے پیٹ سے پیدا کیا ہے کہ اب ان کو حمل ہوا ہے، اب وہ پیدا ہوئی ہے، اب وہ دودھ پی رہی ہے، اب اس کے پیشاب ہو رہے ہیں، اب اس کے پوتڑے دھو رہے ہیں، اب اس کو اب اس کے اس کو نیکریں پہنا رہے ہیں اور اس کو کچھے پہنا رہے ہیں، اب اس کے دانت نکل رہے ہیں، اب وہ کھڑی ہو رہی ہے، اب وہ چلنے لگی، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیضہ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں جنت کی لڑکی پیدا کروں تو ایک نور کی تجلی ڈالتا ہے، ایک لڑکی یوں نکل کے باہر آ جاتی ہے پورے لباس کے ساتھ، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، اندھیروں میں مسکرا دے تو کائنات روشن ہو جائے، مردوں سے بات کر رہے تو وہ زندہ ہو جائیں، زندوں کو یوں ایک جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، کلائی کو ظاہر کر دے تو پوری ساتوں زمین آسمان کے اندر روشنیاں پھیل جائیں، دوپٹہ یوں لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، سمندر میں تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اور یہ عام جنت کی لڑکیوں کا میں بتا رہا ہوں، ان میں 2 بڑی خاص ہیں، ایک کا نام ہے عینا، ایک کا نام ہے لعبہ، یہ بڑی خاص الخاص ہیں۔ ان میں عینا بڑی، اس لائب بس سے بھی خاص الخاص ہے کہ اس کو اللہ اتنا پروٹوکول دیتا ہے، اللہ اس کو اتنا اکرام و اعزاز دیتا ہے، جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتا ہے، 70,000 بائیں طرف، کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 کسی کے خادم سنیں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے بھی نہیں ہوتے، 1,40,000 خدام کے درمیان چلتی ہے اور کہتی ہے بھلائیاں پھیلانے والے کدھر ہیں اور برائیوں سے روکنے والے کہاں ہیں، کہ میں ہر اس کے لیے ہوں جو دنیا میں بھلائی کو پھیلاتا ہو، برائی کو روکتا ہو۔ وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ساری جنت کی حوروں میں وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں نظر آتا ہے، اور وہ کن کے لیے؟ دعوت کا کام کے لیے، اور یہ ابدی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی ہے۔ یہ اپنے اپنے محلات میں پہنچے، ٹھکانوں پہ پہنچے، نوکر آگے سلامن سلامن سلامن، واہ واہ آج تو بڑے سلام ہو رہے ہیں، دنیا میں تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج تو بڑے سلام ہو رہے ہیں، بڑے مزے ہو رہے ہیں۔ وہ سلام ختم ہوگا، فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی آپ کیوں سلام کر رہے ہو؟ بما صبرتم، جو دنیا میں صبر کیا آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا تھوڑا اور اوپر ہوا میں اڑ جائیں گے، پہلے تو نوکر سلام کر رہے تھے، اب یہ فرشتے سلام کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہمیں فرشتوں نے سلام کیا، ہمیں فرشتوں نے سلام کیا۔
ہمارا ایک زمیندار تھا، وہ یہاں اسلام آباد میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ہوتے تھے وزیر اعظم، ان سے ملاقات کی. تو ملاقات کر کے جب گھر گیا، لوگ بات کریں تو منہ یوں کر لے، ادھر سے بات کرے منہ یوں کر لے. وہ تینوں ہویا کہ یہ کہندا ہے اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی ہونی، اسے منہ نال تواڈے نال گل کر. تو وہ ان کو ایک نشہ چڑھے گا، فرشتے سلام کر، کمال ہے، فرشتے سلام کر رہے ہیں. ایک دم ایک نور کی تجلی اٹھے گی اور اللہ کا عرش یوں پھٹے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. تم تو خالی نوکروں کے سلام پہ خوش تھے، فرشتوں کے سلام پہ اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر کہے گا خوش ہو میرے بندو، خوش ہو، راضی ہو. اور میرے نبی نے فرمایا جتنے جنتی ایمان والے مرد عورت ہیں، اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس سے حال پوچھے گا. ٹھیک ہے، خوش ہیں، آپ کو تکلیف تو نہیں، ٹھیک ہے، خوش ہیں، ٹھیک ہے، خوش ہیں. اللہ پوچھے. اچھا، اللہ کو دیکھنے اور اللہ کی فرشتوں کی سنو گے کانوں سے، دیکھو گے آنکھوں سے. جنت کی لڑکی کو دیکھو گے آنکھوں سے، سنو گے کانوں سے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو یہ آنکھ بہت چھوٹی ہے، چاہے جنت میں بھی چلی جائے، اللہ پورے جسم کے ہر سیل میں آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا. پورے جسم سے اپنے رب کو دیکھو، پورے جسم. اور ایک جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب، زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں. ہر سیل میں اللہ آنکھ پیدا کرے گا. تم ایک آنکھ سے دیکھو اچھی چیز کو تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب 10 کھرب آنکھوں سے دیکھو گے تو کیا مزہ آئے گا. از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں، ان سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، پانیوں میں بہہ گئے، آگ میں جل گئے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. تو یہ آنکھ کافی نہیں، چاہے جنت کی اس پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ ہوگی اور تم اپنے رب کو دیکھو اور دیکھنے میں گم ہو جاؤ گے. پھر جب اللہ بات کرے گا تو کانوں سے نہیں سنو گے، جسم کے ہر سیل کو اللہ کان کی طاقت دے گا. 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تمہاری روح میں اترے گی، 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کا دیدار تمہاری روح میں اترے گا. میں طارق جمیل الو کہاں سے بیان کروں کہ میرا رب کیسا ہے اور کیا ہے. ہاں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تمہیں کیا خبر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان. یہ مختصر میں نے آپ کو کامیابی ناکامی کی 2 شکلیں بتا رہا ہوں. پھر جب اللہ کو دیکھیں گے، بات کریں گے، اللہ پوچھیں گے خوش ہو، راضی ہو، کہیں گے یا اللہ بڑا راضی. تو اللہ کہیں گے اچھا جنت کیسی، کرنا یا اللہ موجہ لگ گئی، مزے آ گئے، ہر شے ملتی ہے، ہر شے. ما تشتہی انفسکم، جو تمنا کرو ملتی ہے. میں نے مولانا سعید خان صاحب سے پوچھا حقہ ہوگا جنت؟ ہمارے پنجاب میں حقہ پیا جاتا ہے بہت زیادہ. میں نے کہا مولانا حقہ ہوگا، کہنے ہوگا تو صحیح لیکن آگ لینے دوزخ میں جانا پڑے گا. میں نے بھی مذاق کیا، انہوں نے بھی مذاق کیا. جو تمنا کرو گے، ما تشتہی انفسکم، میں قربان جو ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال، روٹی کا لقمہ ڈالا، ٹھیک کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے خیال آ گیا گلاب جامن، اٹھانا نہیں پڑے گا، یہی لقمہ گلاب جامن بن جائے گا. اس کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی، کسی بنگالی کو مچھلی یاد آ گئی تو یہی مچھلی میں تبدیل ہو جائے گا. کسی پنجابی کو آم یاد آ گیا تو یہ آم میں تبدیل ہو جائے گا. کسی نسواری کو نسوار یاد آ گئی تو یہ نسوار تبدیل. مشک و عنبر کی نسوار ہوگی، تمباکو والی نسوار نہیں، مشک و عنبر کی نسوار ہوگی. کسی کو امرود یاد آ گیا، کسی کو روٹی یاد آ گئی، کسی کو کیلا یاد آ گیا، کسی کو سنترا یاد آ گیا، کسی کو مالٹا یاد. میں قربان جاؤں، اٹھانا نہیں پڑے گا، اٹھاؤ تو موجود ہے. اسی میں مزہ لینا چاہو کہ نہیں تو ہی بن جائے، یہی بن جائے. ایک لقمہ 10,000 سال کھاتے رہو، رب ذوالجلال کی قسم اندر نہیں جائے گا.
تمہارے منہ میں ذائقے دیتا رہے گا، لذتیں دیتا رہے گا. تو اللہ کہے گا خوش ہو، میرا مہمان خانہ ٹھیک کہنے لگے اللہ ویسے تو بڑے خوش ہیں، پر بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تبلیغ بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، پر اتنا نہیں پتا تھا کہ تو اتنا حسین و جمیل و جمال والا ہے. ہمیں مہربانی کر کے ایک سجدے کی اجازت دے. جیسے ہم دنیا میں کبھی تیری راہوں میں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہاں سے گزر کے آئے بیٹھے ہو تھکے کھا کے. کتنی شدید گرمی، شکر اللہ نے ہوا چلا دی، ورنہ کتنی سخت گرمی میں بیٹھے ہو. ہم تو کمروں میں اٹھ کے آ کے ممبر پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. اور اب مجھے اکثر نوجوان بچے نظر آ رہے ہو کہ مٹی بھی ہے، گرمی بھی ہے، آگے ٹوائلٹ پہ لائنیں ہیں، کنٹینوں پہ لائنیں ہیں، اور کوئی یہاں سے آپ کو کوئی چندہ نہیں مل رہا. آپ اللہ اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے. آپ کی اس محنت کو سلام ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. کہیں گے یا اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہیں گے بات یہ ہے کہ دنیا میں تم تھے میرے بندے، میں تھا تمہارا رب، تو تمہارے ذمہ تھی میری عبادت. اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے، تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو. پھر اللہ کہیں گے اچھا ایک بات بتاؤ، جنت سے اعلیٰ چیز دو. جنت سے اعلیٰ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں. ایک ہے میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہے. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. جاؤ میں آپ یہ سارا مجمع اور کتنے دن یہ ممبر یہ میدان تیار ہوتا رہا، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو اس دن اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا. دین پہ آنا اتنا ضروری ہے کہ اگر ہٹ گیا کوئی تو بڑی خوفناک آگ ہے، اور اگر آ گیا کوئی تو بڑی کامیابی ہے. اور جنت بھی چھوٹی شے ہے اللہ کے دیدار کے ساتھ. اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی جنت، شہنشاہی میں جنت سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور میرے رب کا دیدار جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے. اور میرے رب سے گفتگو اور دیدار سے بھی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کیا حال ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کیا حال ہے. خوش تو ہو، راضی تو ہو، کچھ مانگو تو صحیح. کہیں گے اللہ کیا مانگے، سب کچھ دے دیا ہے. احمد بن ابی الحواری زمانے بعد ان کا قول یاد ہے، کہنے لگے جب وہ پوری ایک حدیث ہے کہ ایک بادل اٹھے گا اور وہ بادل مشک و عنبر کی بارش کرے گا. مشک و عنبر، پانی نہیں، مشک و عنبر کی بارش. پھر بادل بولے گا بولو کیا برساؤں، بولو کیا برساؤں. تو احمد بن ابی الحواری بڑے محدثین میں سے وہ کہنے لگے، کہا کرتے تھے اگر تو مجھے رب نے جنت دے دی اور اس بادل نے پوچھا کیا برساؤں تو میں کہوں گا حوروں کی بارش کر دے، حوروں کی بارش کر دے. میرے بھائیو، دین پہ آنا ایک محنت سے ہے، بغیر محنت کوئی چھو منتر نہیں ہے. دنیا میں نہ کوئی ایسا جادو ہے، نہ کوئی ایسی نظر ہے، نہ کوئی ایسی مشین ہے کہ ادھر ڈالو بدماش اور ادھر سے نکل آئے جنید بغدادی. محنت ہے، محنت ہے، محنت ہے. 1,24,000 نبیوں نے محنت کی. پھر اس کا آخری سرا آ کے پہنچا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. پھر آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہنچی ہمارے پاس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا. واسطہ، یہ جو مائک ہے میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے. یہ نہ ہو تو میری آواز اتنے بڑے مجمع تک نہیں جا سکتی. میرے اللہ اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے، اللہ سے ملاتے تھے، اب یہ امت ہے جو اللہ
جلدی اس کو وہ بول دے کوئی نہیں. وہ ہارن بھی یہیں آ کے دیتا ہے اللہ کا بندہ. وہ کم پیچھا دے لے کوئی. ان کو بھی کوئی اور میدان نہیں ملتا, اتنے ہی بیٹھے ہوئے ہاتھ دبا کڑکڑ پاں 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 پاں. پچھلا بیان ختم, اب نیا شروع کرو. وہ ایک پاں پاں سارا بیان لے جاتی. میرے بھائیو, ہم عام امت نہیں ہیں, ہم بڑی وی آئی پی امت ہیں, بڑی وی آئی پی امت ہے. کنتم خیر امت. اب میں کہہ رہا تھا امت وسطا. وسطا کا ایک ترجمہ ہے اعتدال والی امت, اور ایک اس کا ترجمہ ہے واسطہ. دو چیزوں کو ملانے والی چیز کو کہتے ہیں واسطہ. تو یہ رائمنڈ سے حکم نہیں آیا, یہ زکریا مسجد سے حکم نہیں آیا. میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا ہے. میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو, میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ, میرے بندوں کو میرے آگے جھکاؤ. یہ ہم نے تمہارے ذمے کیا ہے. کیسے کریں؟ دین دنیا میں کمزور پڑ چکا ہے, امت خود دین چھوڑ چکی ہے. جو مخلصین ہیں, جو محنت کرنے والے ہیں, وہ مختلف طریقوں سے محنت کر رہے ہیں. اگر کسی بھی محنت سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت ملتی ہے تو وہ بھی نبی کا کام کر رہا ہے, اس کو بھی سلام ہے. لیکن کوئی ایک محنت ایسی ہے جو سارے عالم تک بات پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے, وہ ہے 1,24,000 نبیوں کی محنت. ہر محنت کرنے والا کہتا ہے ہم بھی نبی کا کام کر رہے ہیں, اور ہم اس کو عزت دیں گے, احترام کریں گے, مقابلہ نہیں کریں گے, تقابلہ ہی نہیں, تم نبی کی محنت نہیں کر رہے, صرف ہم کر رہے ہیں. یہ جہالت ہے, یہ گمراہی ہے. یہ جہالت ہے, یہ گمراہی ہے. یہ جہالت ہے, یہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے محنت کے کئی راستے بنائے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. سبیلا, جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کرے. سبیلا پہ الف لام نہیں, الف لام نہ لگنے کا مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے, یعنی دین تک آنے کے کئی راستے ہیں. دین تک آنے کے کئی راستے ہیں. اچھا, ان کئی راستوں میں کچھ بہت اہم, کچھ بہت نفع بخش, کچھ درمیانے, کچھ اس سے بھی کم. اب ان کئی راستوں کی تائید کرتے ہوئے میرا اللہ کہتا ہے, میرے نبی میں نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے اور آپ کی امت کو بھی دیا ہے. وہ راستہ اگر زندہ ہو گیا تو پھر عمومی دین کی ہوا چلے گی. وہ راستہ کیا ہے؟ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. 2 دفعہ قرآن میں, سورہ مزمل میں, سورہ دہر میں, کہ یہ راستے ہیں, جس راستے پر آنا چاہو آ جاؤ. شرط یہ ہے کہ تمہارے اللہ تک پہنچے, شرط یہ ہے کہ دین زندہ ہو. اب ان اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو محنت کریں گے ہمارے لیے, ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے. اب ان راستوں میں پشاور جانے کے لیے ایک راستہ ہے جی ٹی روڈ, اب ایک راستہ بن گیا موٹر وے. جن کی اپنی سواریاں ہیں وہ کبھی جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے, وہ تو جاتے ہیں اس سے موٹر وے سے. اگر موٹر سائیکل والوں کو اجازت مل جائے تو انشاءاللہ پھر سارے موٹر سائیکل بھی, کھوتا ریڑیاں بھی موٹر وے پہ نظر آئیں گی کہ وہ خوبصورت لمبا چوڑا راستہ بن گیا ہے. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں. یہ سارے راستے برحق ہیں, سب کو عزت دینا, احترام کرنا دین ہے. کسی کی کمی کا دل میں لانا گمراہی ہے. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں. قل کہو, 332 دفعہ قرآن میں آیا ہے قل, اور ہر قل کے بعد کچھ بڑی بات ہی ہے. ہر قل کے بعد بڑی بات ہے.
اللہ فرما رہے میرے نبی قل کہیے کیا ہذہ سبیلی، یہ سارے راستے ہیں، سب دین کی محنتوں کے راستے ہیں، سب کو سلام، سب کو سلام، سب کو سلام۔ اور میرے محبوب نے بتا کہ ایک میرا راستہ ہے، ہذہ سبیلی، میرا ایک میرا راستہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں؟ یا اللہ تیرے نبی اکیلے ہیں؟ کہ نہیں نہیں، انا ومن اتبعنی، میرے حبیب امت کو خوشخبری دیجئے کہ میرا راستہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے اور میری امت کا راستہ بھی اللہ کی طرف ہی بلانا ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ هذه سبیلی، اس کو ہادہ سبیلی بھی کہہ سکتے، یہ ہے میرا راستہ، مذکر بھی مؤنث بھی۔ هذه سبیلی مؤنث کا استعمال کر کے ایک ہمیں قاعدہ سمجھایا ہے کہ جیسے عورت کو محبت سے لو تو قربان ہو جائے گی، سختی سے لو تو مر جائے گی، تمہیں دل کبھی نہ دے گی۔ ایسے ہی تبلیغ کا کام محبت کا کام ہے، دعوت کا کام محبت کا کام ہے۔ یہ شدت، یہ بےزتی، یہ تربیت کے نام پر بے عزت کرنا، اصلاح کے نام پر ذلیل کرنا، یہ تبلیغ کا راستہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام نہیں۔ ہذہ کے لفظ میں قربان جاؤں اللہ کی کتاب پر کہ وہ پورے جملے نہیں، صرف ایک لفظ میں پورا قانون بتا دیتا ہے۔ جو میرے نبی نے کہا اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے ایسا کلام دیا ہے کہ ایک لفظ میں پورے قانون سمجھا دیتا ہوں۔ ہذہ میں اشارہ ہے کہ یہ محبت کا کام ہے، یہ نرمی کا کام ہے۔ جیسے ماں ہے سامنے عورت ہے، نرم سر جھکاؤ، بیٹی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیوی ہے اسے دل دو، اسے محبت دو۔ یہ ہر روپ میں عورت، اور میرے نبی نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ قواریر یا انجشا، رویدک یا انجشا، تو قواریر شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ شیشوں کو احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے، شیشے کی بنی چیز کو جو پلاسٹک کی پلیٹ کی طرح ایسا نہیں پھینکا جاتا۔ پلاسٹک کی پلیٹ یوں پھینکتے ہیں، خدمت والے ایسے پھینکتے ہیں، ایسے پھینکتے ہیں، ایسے پھینکتے ہیں، انہیں ٹوٹنا تو ہے نہیں، وہ ٹوٹ بھی ہے تو کیا ہے۔ اور شیشے کی پلیٹ کو ایسے نہیں پھینکتے، آرام سے رکھتے ہیں، آرام، شیشہ کا گلاس آرام سے رکھتے ہیں اور اس طرح رکھتے ہیں گرے نہیں، خراش نہ لگے۔ اس سلیق جتنا شیشے کے ساتھ احتیاط ہے، اتنا عورت کے رشتے کے ساتھ احتیاط ہو جائے تو وہ ماں ہے تو قربان ہوگی، بیوی ہے تو قربان ہوگی، بیٹی ہے تو قربان ہوگی، بہن ہے تو قربان ہوگی، ساس ہے تو قربان ہوگی، خالہ ہے تو قربان ہوگی۔ اور اتنا ہی اگر تبلیغ والے آپس میں کر لیں تو یہ بھی فتنوں سے نکل کے محبت میں آ جائیں۔ ہذہ یہ اسی ایک چھوٹے سے ہر لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سکھا رہا ہے، الفت سکھا رہا ہے، درگزر کرنا سکھا رہا ہے، جھک جانا سکھا رہا ہے، معاف کرنا سکھا رہا ہے، دل دینا سکھا رہا ہے۔ سبیلی، سبیل کہتے ہیں بارش کا پانی بادلوں سے نکلا اور یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، ابھی زمین پہ نہیں گیا، اس کو کہتے ہیں سبل۔ یہ دنیا کا سب سے پیارا، سب سے اعلیٰ، سب سے ازکا، سب سے اطہر، سب سے انور، سب سے افضل، سب سے اشفر، سب سے انفع پانی ہوتا ہے جو بادلوں سے آیا ہے اور زمین اور فضا کے غبار کو دھو کے صاف کرتا ہے، فضا کو خوبصورت بناتا ہے قوس و قزح کے ساتھ، زمین کو سرسبز بناتا ہے غل و پھل پھولوں کے ساتھ۔ ایسے ہی دعوت کے کام کو سبیل سے تشبیہ دے کر اللہ بتا رہا ہے کہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب بہت عظیم الشان، لیکن دعوت کا کام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے انفع، سب سے ازکا، سب سے اطہر، سب سے اشرف، سب سے انور، سب سے اکرم، سب سے ابہا، سب سے اجمل، سب سے احسن، جتنے مرضی میں الفاظ لے آؤں سارے اس پہ فٹ آ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سبیل کا لفظ بڑا ہو جاتا ہے۔ کہ اگر دل کی دنیا، یہ بارش کا پانی کیا کرتا ہے؟ پھٹی زمین کو جوڑتا ہے،
دعوت میں صحیح لوگوں کے تو پھٹے دل جڑیں گے. ہمارے تو جڑے پھٹ گئے. میرا رب اشارہ کر رہا ہے کہ اگر صحیح لگو گے تو پھٹے دل جڑیں گے. اگر صحیح لگو گے تو سبیل سبل کا پانی جیسے زمین کو سرسبز کرتا ہے تمہاری بنجر زمینیں دل کی سرسبز ہو جائیں گی. جیسے بارش کا پانی زمین کے غلوں کو نکالتا ہے، دعوت کا پانی دل کے زمین سے ایمان کو نکالے گا، تقوی کو نکالے گا، ایثار کو نکالے گا، قربانی کو، محبت کو، سخاوت کو، الفت کو، درد و غم کو، انفاق کو. ہر خوبصورت پھول اس دعوت کے پانی سے نکلے گا. اگر دعوت ہو، دعوت اگر دعوت ہو. بارش کا پانی فضا میں قوس و قزح کے رنگ بکھیر کے حسن و جمال کے جلوے دکھا دیتا ہے. دعوت کا پانی امت میں خوبیوں کو ابھار کر حسن و جمال کے جلوے دکھا دیتا ہے. اور انسانی روپ میں فرشتے زمین پہ نظر آتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں. آپ تشریف لا رہے تھے اور مسجد کی طرف ایک صحابی تہجد میں رو رہے تھے. وَغَوْصَهُ مِنَ النَّارِ. جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو آپ نے کہا اس کو دیکھ کر آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا. آج تیرے رونے پر آسمان کے فرشتے رو رہے تھے. عباد بن بشر نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر ایک بادل آ جاتا ہے، ان کا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بادل اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ قرآن اونچی پڑھتے ہیں تہجد میں، پھر وہ بادل اوپر آ جاتا ہے، ان کا گھوڑا ڈرنے لگتا ہے، پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بادل اوپر چلا جاتا ہے. تہجد کی پوری نماز میں یہ تماشا ہوتا رہا. آپ نے فجر میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ آج میرے ساتھ یہ قصہ ہوا. آپ نے کہا وہ فرشتے تھے تیرا قرآن سننے اترتے تھے. اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو سارا مدینہ فرشتوں کو دیکھ لیتا، فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے. سبیل ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، میں نے دو الگ الگ کی، اب میں دونوں کو اکٹھا کرتا ہوں. قل ہذہ سبیلی، آپ ان سے کہیے یہ بہت بڑا نوجوانوں کا مجمع ہے، یہ میں اللہ کی سنا رہا ہوں، اللہ کی سنا. تبلیغ والے ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں ہمارا بھولا بسرا سبق یاد کیا. دعوت کی ذمہ داری بھولی بسری داستان بن چکی تھی، انہوں نے ہمیں یاد دہانی کروائی. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو اس محنتوں میں کھپ رہے ہیں، اور جو قبروں میں چلے گئے اللہ ان کی قبریں روشن کرے، اور جو موجود ہیں اللہ انہیں اپنے خزانوں سے اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے کہ انہیں امت کو بھولا سبق یاد دلایا ہے. اب میں نے حاضہی کو الگ بیان کیا کہ حاضہی میں اشارہ ہے تبلیغ محبت کا کام ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں. میں سارے ویسے جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو مزاج میں صبر کم ہوتا ہے تو شدت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں قربان جو اپنے نبی پر، وہ کہتا ہے نوجوانوں کو کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو اس کی کمی بیشی برداشت کرو. اور پھر بڑوں کو سمجھاتے ہیں کہ میرے اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپس میں محبت کرنا، شفقت کرنا، درگزر کرنا. چونکہ درگزر ہی اسلام کا سب سے خوبصورت اصول ہے. سبیل میں دعوت کی عظمت اور حیبت کو اللہ نے بیان کیا. اب میں دونوں کو جمع کر کے ایک مطلب بتانا چاہتا ہوں. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف اٹھ رہا ہوں. اب میرے لہجے پہ غور آپ فرمائیں. اب میں لہجے کو بدل کر کہوں گا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. کوئی میرا لہجہ بدلا ہے؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. کوئی فرق سمجھ میں ہے؟ اچھا میں اور آسان کر دیتا ہوں. ایک آدمی سزوکی پرانی سی وہ کہتا ہے یہ میری گاڑی، میری گاڑی. ایک آدمی کی پراڈو جو کہتا ہے میری گاڑی ہے. آپ سمجھ میں ہے؟ زمونگا گڈا دار، سمجھ میں آ رہا؟ میں تو جی چپڑاسی ہوں، میں آئی جی ہوں، آئی جی پولیس. میں جی سپاہی ہوں. کون ہو؟ جی سپاہی. اب کون ہے؟ ڈی آئی جی اسلام آباد. پتہ نہیں تمہیں؟ کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے. ارے بھائی بچوں اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، کیوں زیادتی کرو؟ اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ. جس اللہ کے لیے یہ تماشا کر رہے ہو اسی اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی.
دیکھو آپ کو مثال دیتا ہوں، جگہ کے بدلنے سے، لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ جگہ کے بدلنے سے، پانی دو، اب سنو میں نے کیا کہا ہے، پانی دو، یہ کس میں آیا ہے بولو، گلاس میں، یہ پیچھے ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، میں وہاں کھڑا ہو کے کہوں پانی دو تو گلاس میں لائیں گے، کس میں لائیں گے، لوٹے میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی دو، ممبر پہ بیٹھا تو گلاس، ٹوائلٹ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو لوٹا بن گیا، اور میں غسل خانے کے دروازے پر تولیہ لٹکا کے کہتا ہوں بھائی پانی تو دو، تو اب کس میں آئے گا، یہ بالٹی کہاں سے آ گئی؟ ایک لفظ ہے، جگہ بدلنے سے تین مطلب بن گئے، ممبر پہ مانگا تو گلاس، ٹوائلٹ کے دروازے پر مانگا تو لوٹا، اور غسل خانے کے در پر مانگا تو بالٹی۔ لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ریاض بھائی کیا ہوا، کیا بات، تو اس کا مطلب میں کچھ پوچھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یار اقبال میاں کیا بات ہے یار، تو اب کیا ہے، اتنا بڑا مرکز بنا دیا، کیا بات ہے، اب کیا ہے، حیرت ہے نا۔ پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب کیا ہے، کوئی غصہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ لہجہ میں نے بدلا تو ایک لفظ کے کتنے مطلب بن گئے، سوال، حیرت، لڑائی۔ جگہ میں نے بدلی تو کیسے مطلب بدل گئے، گلاس، لوٹا، بالٹی۔ کل ہذہ سبیلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں میرے اللہ نے یوں نہیں کہلوایا ہذہ سبیلی، اے میری سزوکی گڈی ہے، یہ نہیں، ہذہ سبیلی یہ میری لینڈ کروزر ہے، ہذہ سبیلی میرے نبی، یہ تیرے قوم بڑے فخر کرتے ہیں کبھی کسی چیز پر کبھی کسی چیز پر، آپ فخر کر کے کہیں ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بھائی میں کوئی سمجھا سکا کہ نہیں، کوئی بات پتہ چلی کہ نہیں، کہ ہمارے لیے عزت کی بات کیا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ ہے میرا راستہ۔ اور میں قربان جو اللہ پر کہ اس نے ہمیں بھی شامل کر لیا، ہمیں چھوڑا نہیں، یہ انا، یہ جو انا کا اضافہ ہے، انا، یہ ہمارے اوپر احسان عظیم کیا کہ اب میرے نبی کو کہلوائے، کہو یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا کبھی اس میں اضافہ ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اچھا یا محمد یہ صرف تیرا راستہ ہے؟ ایک کافر پوچھ رہا ہے، ہم امت پوچھ رہے، یا رسول اللہ یہ صرف آپ کا راستہ ہے؟ تو اب دونوں کو جواب آتا ہے، نہیں 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 نہیں، آنا، یہ جو دہرایا ہے اس سوال کا جواب ہے، نہیں 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 نہیں، میں بذات خود اور میری امت دونوں کے لیے قابل عزت ہے کہ ہم اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اللہ کے گیت گاتے ہیں، ہم اللہ کے نغمے گاتے ہیں، گلی گلی پھرتے ہیں، نگر نگر پھرتے ہیں، دے تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہذہ سبیلی، یہ اچھا اب تم کئی لاکھ بیٹھو، میں کہتا ہوں وہ کوئی سمجھ میں آئے؟ وہ تو میں نے نہیں پتا میں کیوں کیتا وہ، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں وہ، آپ کہو گے کون؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہ، اب مجھے بتانا پڑے گا، میں کہتا ہوں وہ، آپ کہو گے جی کون؟ میں کہتا ہوں یہ،
تو کوئی اب دوبارہ کوئی بتانے کی ضرورت ہے؟ میں قربان جاؤں اللہ پر. اس نے کہا یہ میرے نبی انہیں سمجھ نہیں آئے گا. ان سے کہو انگلی رکھ کے ہاذہ یہ ہے میرا راستہ. انگلی رکھنے کے بعد ضرورت ہے پوچھنے کی کہ یہ مائک پر انگلی رکھنے کا مطلب ہے کہ مائک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ہاذہ اللہ نے تبلیغ کو گود میں ڈال دیا. ہاذہ اشارہ قریب کے ساتھ یہ ہے، وہ نہیں یہ. وہ کے بعد سوال اٹھتا ہے کون، یہ کے بعد سوال ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ روڈ، ہاں یہ روڈ، یہ جو تیری جھولی میں رب ڈال کے کہہ رہا ہے. اچھا یہ اس میں کیا ایک مطلب ہے کہ تمہارے لیے میں نے کام دعوت آسان کر دیا ہے. وہ کیسے آسان کر دیا کہ تمہاری فطرت میں ڈال دیا ہے. روٹی کھانا مشکل ہے آسان ہے. بھوک لگی ہو تو روٹی ڈھونڈنا مشکل ہے آسان ہے. ایسے ہی اس امت کے روح میں اللہ نے دعوت اتار دی ہے. ہاذہ کے لفظ میں اشارہ ہے کام مشکل ہے لیکن تمہارے لیے آسان ہے کہ تمہارے خمیر اور فطرت میں ڈال دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا رب فرما رہا ہے کہ جاؤ اور جا کے عمالقہ سے جہاد کرو. ان کی فطرت میں دعوت نہیں تھی. وہ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ ایسا کرو آپ چلے جائیں اور ہارون چلے جائیں اور آپ کا رب چلا جائے. ہم ادھر بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے دسترخوان لگ جائے روٹی تو سانو صدقے خام واسی روٹی کھا لو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی آپ جاؤ آپ کا رب ازیدہ ہے بیٹھے ہیں. بدر کے موقع پر آپ نے کہا ہاں بھائی ادھر 1000 ہے ادھر 313، ادھر 300 تلواریں 700 تلواریں ادھر 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑے ادھر 2 گھوڑے، ادھر 1000 اونٹنیاں ادھر 60 اونٹنیاں. ہاں بھائی بولو کیا کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت تو جا تیرا رب، فتح ہو تو آ جائیں گے. میرے نبی کی امت یا رسول اللہ، مقداد کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ. ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. ہم آپ کی امت ہیں، ہم کہیں گے چلیں آپ اور ہم بھی چلیں گے. آپ کے آگے لڑ قربان، پیچھے قربان، دائیں قربان، بائیں قربان. ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر تک کفر آئے گا ویسے آپ تک نہیں آ سکتا ہے. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کون تیار، کیا کرنا ہے؟ ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، انہوں نے ادھر آیا. آپ چاہتے تھے مدینے والے کچھ بولیں، یہ تو بول رہے تھے مکے والے. آپ بولو بھائی کون تیار، کیا کرنا ہے؟ تو پھر سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ. ہمارے مکے والے بھائی جواب دے رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بھی جواب ہو رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. ایانا یرید رسول اللہ، اب ہم سے پوچھیں تو یا رسول اللہ. آپ کہیں گے آگ میں چھلانگ لگاؤ تو آپ ہماری راکھ دیکھیں گے، ہمیں پیچھے مڑتا نہ دیکھیں گے. آپ کہیں سمندروں میں کود جاؤ تو آپ ہماری تیرتی لاشیں دیکھیں گے، ہمیں نہ دیکھیں گے. آپ کہیں گے یمن تک گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ تو مدینے کو چھوڑ کے ایسے نکلیں گے کہ ہمارے مڑ کر کوئی ایک بچہ بھی واپس نہیں آئے گا. ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان اور بڑے بھی قربان. آپ لڑائیں گے، لڑیں گے، چھڑائیں گے، چھوڑ دیں گے. آپ مال لیں گے، ہم قربان کریں گے. جان مانگیں گے، قربان کریں گے. آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں انصار مدینہ کی بکھری لاشوں نسلمہ حتی نسرا حولہ ونذہل عن ابنائنا والحلائل. یہ امت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ کا ہاذہ جھولے میں ڈال دیا. تبلیغ کا کام جھولے میں، قریب کے اشارے سے جھولے میں ڈال دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت مشکل کام ہے. یہ ہے آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن خمیر میں ڈالنے کی وجہ سے آسان کر دیا. ایک اور شہزادی آ رہی اس کی بھی سن لو. اور دیکھا انہیں اتنے ہی آ گیا نہ آگے نہ پیچھے.
میرے بھائیو، اللہ کے واسطے میں قرآن بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، میں تبلیغ والوں کا فلسفہ نہیں کہ آپ یوں کہ تبلیغ والے یوں کہتے ہیں، نہیں نہیں، یہ تو ہمارے محسنین ہے کہ انہوں نے وہ بات ہمیں یاد دلائی جو اللہ نے 1400 سال پہلے اس امت پر ذمہ داری ڈالی تھی، اور بیچ میں ایسا وقت آیا کہ ہم بھول گئے، تاکہ نسیاں پہ چلا گیا سارا کام۔ تو اس امت کے خمیر میں اللہ نے ڈال دیا ہے، خمیر میں، کہ ان کے لیے دعوت کے لیے قربانیاں یہ آسان کر دیا، آسان کر دیا۔